الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور پہلے جو 3 کلاسز گزر چکی ہیں ان کے اندر آپ کو مسلمانوں کی جو ہسٹری گزر چکی ہے اس کی جو گولڈن ایج تھی اس کی چند ہائی لائٹنگ پوائنٹس، سارے نہیں، جس طرح لاسٹ کلاس کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ جو زیادہ مشہور مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کو تو میں نے ذکر نہیں کیا تھا، کوئی اور نام لیے تھے جو کہ زیادہ اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن ان کی تو ہیوج کنٹریبیوشنز ہیں۔ تو اسی طرح جو اسلامک ہسٹری گزری ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کا دور تھا، حضرت عمر کا 10 سال کا، حضرت عثمان کا تقریباً 12 سال کا، 4 سال کا تقریباً حضرت علی کا۔ تو یہ جو سارا دور ہے جو 30 سال ایک حدیث کے اندر بیان کیے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے اس کی ساری باتیں تو نہیں بتائیں آپ کو، اس کی تو بہت تھوڑی سی باتیں بتا دی ہیں۔ اور آج کل کے حساب سے جو کچھ چیزیں جو ریلیٹ ہوتی ہیں ان میں سے چند چیزیں بتا دیں۔ تو بہرحال یہ وہ ایک ایسا دور تھا جس کو ویسٹ کہتا ہے اپنے وقت کے اندر ڈارک ایجز۔ وہ ڈارک ایجز کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنے 100 سال گزرے تھے اس میں نہ تو ہم لوگ کوئی ترقی، اپنی بات کر رہے ہیں، وہ ہم کوئی ترقی کر سکے تھے لٹریچر کے اندر، نہ کوئی سائنس کے اندر، نہ کوئی میتھمیٹکس کے اندر، نہ کوئی آرکیٹیکچر کے اندر، کوئی آرٹس کے اندر، کسی چیز کے اندر ہم لوگ کوئی ترقی نہیں کر سکے تھے۔ تو وہ اس کو کہتے تھے ڈارک ایجز۔ اور یہ جو ڈارک ایجز تھیں ان کی، اس دوران کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہی جو ملکوں کے میں ہوتے تھے نوجوان، وہ آتے تھے اور مسلمانوں کے جو بڑے بڑے شہر ہوتے تھے یہاں سے پڑھ کے سیکھ کے جایا کرتے تھے۔ جس طرح میں نے اسپین جو الاندلس نام کہلاتا تھا، اسپین، پورچوگل، یہ سارا جو بڑا علاقہ تھا، تو اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی بہت مشہور 3 بڑی یونیورسٹیز تھیں، تو وہاں سے آ کے جو دوسرے یورپین کنٹریز کے جو لوگ ہوتے تھے، اور وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، یہ نہیں کہ کوئی کرسچن ہے یا کوئی جو ہے یا کوئی اور کسی تھرڈ ریلیجن کو بلانگ کرتا ہے تو اس کو نہیں ایڈمیشن ملے گا وہاں پہ، وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اس چیز کو پھیلایا جاتا تھا۔ ایک اور بہت ہائی لائٹنگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس وقت مسلمانوں نے بہت ساری دنیا کی جو لینگویجز کی کتابیں تھیں اس کو عربی میں کنورٹ کیا تھا، ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اسکالرس کے گروپ بنائے ہوتے تھے جس کے اندر نان مسلمز بھی شامل ہوتے تھے۔ ان کو بھی اپرچونیٹی فل ملتی تھی کہ وہ آئیں تاکہ ایک لینگویج کے ساتھ، ایک لینگویج جو ہم مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اس سے وہ لوگ سیکھ سکیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک گولڈن ایج کا ٹائم تھا ہر لحاظ سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ اگر آپ کرائم ریٹ دنیا کا اب دیکھیں تو دنیا کا کرائم ریٹ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا کرائم ریٹ ہوتا تھا؟ بہت کم واقعات ہیں، بہت کم واقعات ہیں، ہزاروں کے حساب سے۔ آج کل کسی ایک ملک کے اندر بھی کوئی کیس ہوں گے، زیادتی کے کیسز ہزاروں کے حساب سے کسی ایک ملک کے اندر ہوں گے، چوری کے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوں گے کیسز جو رپورٹڈ ہوتے ہیں اور جو ان رپورٹڈ دونوں۔ پھر قتل کے کتنے کیسز ہوتے ہیں، کتنے پرابلمز ہوتے ہیں۔ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، بہت ہی کم واقعات آپ کو ملیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام ایسا بن چکا تھا کہ نمبر 1 یہ کہ کوئی شخص جو تھا وہ مجبوری کی حالت میں چوری نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی اور تھے، چور تھے جو پروفیشنل چور آپ کہہ لیں، یا کوئی اس طرح کا کیس تھا، تو وہ قانون اتنا اسٹرانگ تھا، نظام اتنا سیکیور تھا کہ ایسی سوسائٹی ایگزسٹ کر نہیں سکتی تھی، ایسا ماحول ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ جہاں پہ جرائم جو تھے وہ پریویل کر سکیں۔ پھر اس کے حساب سے یہ کہ جتنے بھی دور گزرا مسلمانوں کا، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بغاوتیں کتنی ہوئی ہیں یا ریولٹس کتنے ہوئے ہیں، بہت ہی کم۔ اتنے ہیوج سال گزرتے رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سٹیبلٹی کے دور رہے ہیں۔ یہ ریولٹس یا جو ہوتا ہے کہ عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے اور اپنی حکومت کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ واقعات بہت کم ہوئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ نہیں جی بہت ظلم ہوتا تھا اس وجہ سے یا کچھ نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو شریعت کے جو اکثر و بیشتر جو قوانین تھے وہ نافذ تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کا بھی قائم کرنا، خیر المطر 40 لیلۃ، وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آیا تھا۔ ابن ماجہ کی حدیث کیا ہے کہ ایک حد کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا کوئی ایک حصہ بھی اگر آپ نے نافذ کر دیا تو وہ 40 رات کی بارش سے زیادہ خیر و برکت لے کے آتی ہے۔ تو وہ خیر و برکت کا مظہر تھا جو اسلامک ہسٹری کے اندر رہا تھا۔ پھر یہ کہ
اس وقت کو کرنٹ ٹائم کو کس چیز کا دور کہا جاتا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں کیا چیزیں دی ہیں؟ کچھ چیزیں بتائیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس وقت کی خاص بات جو پہلے نہیں تھی؟ موبائلز، اب گاڑیاں یوز کرتے ہیں، وہیکلز ہو گئیں، ایروپلینز ہو گئے، ایروپلینز ہو گئے، یہ بجلی جو ہم یوز کر رہے ہیں، جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، ای میل کا سسٹم، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. یہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کمیونیکیشن ایزی ہو جائیں گی، لوگوں کو آسانیاں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، اپرچونیٹیز لوگوں کو زیادہ مل جائیں گی. لیکن اس کے برعکس ایٹ دا سیم ٹائم یہی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی دنیا کے اندر، جس کے اندر بہت سارے ملک جو تھے وہ لڑ پڑے تھے آپس میں 1914 کے اندر. اور کیا دیا ہے اس سائنس ٹیکنالوجی نے؟ 1939 کے اندر جب ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی تھی، پھر بے شمار سول وارز ہوتی رہی ہیں پوری پچھلے صدی کے اندر. پچھلے جو پوری صدی تھی، یہ جو سینچری ختم ہوئی ہے، ابھی تو 21 ہے نا، جو 20th سینچری تھی اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریولوشنز ہی ریولوشنز، ریوولٹس، قتل و غارت، سول وارز اس کی تھی. میس کلنگز ہوتی رہی ہیں بہت زیادہ خطے کے اوپر، بہت زیادہ زمین کے حصے اور تاریخ کے بہت سالوں کے اوپر قتل و غارت ہوتا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہی جو مڈل ایسٹ ہے سارا ہے، یہ کس طرح جل رہا ہے، کس طرح تباہ ہو رہا ہے. جب تک فلسطین اور یروشلم جو ہے یہ مسلمانوں کے آٹومن امپائر کے انڈر تھا، تو آپ تب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا. قتل و غارت کے دیکھ لیں کتنے کیسز ہوتے تھے، یا کیا ہوتا تھا. جیوز کو آنے کی اجازت تھی وہاں پہ، وہ آیا بھی کرتے تھے، کرسچنز آیا کرتے تھے، ایک انٹرنیشنل سٹی کی طرح وہ ریکگنائز تھی. لیکن جب سے یہ یو این نے اس کو لیا، اور خاص طور پہ 1917 کے اندر بالفور ڈکلیریشن یو کے انڈر آ گیا وہ، اور یو کے نے اس کو رائٹس دے دیے جیوز کو کہ وہ آ کے رہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آہستہ سے کر کے 30 ایئرس کے بعد پھر اپروکسیمیٹلی ایگزیکٹ 31 ایئرس کے بعد اسرائیل کا اسٹیٹ بن گیا. تب سے لے کے اب تک دیکھیں پورا مڈل ایسٹ جو ہے یہ کس قدر تباہ ہو رہا ہے، نقشے پہ نقشے چینج ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ملک ہوتا تھا ٹرانس جارڈن، وہ ملک کہاں گیا؟ یہ ملک کہاں ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ ملک ایگزسٹ کرتا تھا جو جارڈن والا علاقہ ہے، سیریا اور یہ اس علاقے کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی، ایک اسٹرپ ہوتی تھی ٹرانس جارڈن. آٹومن امپائر کے جو تھے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے تھے. پھر ابھی آپ دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے، 2010-11 سے عرب سپرنگ کے نام سے مختلف عرب ملکوں کے اندر ایک بادشاہوں کے خلاف ایک ریوولٹ ہونا شروع ہوا تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اتنے لوگ سیریا اور عراق کے اندر مارے جا چکے ہیں کہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے اب ہم لوگ. یہ تو ہیڈ لائن بھی نہیں اب سمجھی جاتی، اس کو کوئی انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کو. تو یہ جو ہے ایک ہمارا تھا، پاس تھا ہمارا گولڈن. لیکن ابھی کے حالات کیا ہیں، اس وقت کے حالات کیا ہیں، کرنٹ سٹیٹ کیا ہے؟ جس طرح اقبال نے کہا وہ شکوہ، جواب شکوہ کے اندر، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. وہ ٹھیک ہے تمہارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے اتنی ترقی کی، انہوں نے اتنا کچھ کیا تھا، دین کے لیے بھی بہت کچھ کیا. میں نے آپ کو امام بخاری کا ان کے کریکٹر اور اخلاق کا ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ ان کا کریکٹر اور اخلاق تھا. ہمارا کریکٹر اور اخلاق کیا ہے؟ تمہارا تو اس کے نزدیک بھی نہیں کہیں سے گزرتا. اسی طرح یہ کہ جو لوگ مسلمانوں کے جنہوں نے اتنی بڑی بڑی انوویشنز کی تھیں جو کہ آج کل ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو وہ تو انہوں نے انوینشنز کر دیں. ہم نے کون سی انوینشن کی ہے؟ ہم پرائیڈ کس چیز میں فیل کر لیتے ہیں، آلدو پرائیڈ والی بات ہے وہ ضرور، لیکن جب بھی اگر ہم نے اپنی کوئی سائنس کی، پاکستان نے بات کرنی ہو نا کہ اپنے سائنٹسٹ کی یا کوئی بھی چیز کی، تو ہم کس کی مثال دیتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹامک بامز بنا لی ہے، نیوکلیر بامز بنا لیے پاکستان نے. یہ ہم نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں چیز بنائی، یہ تو 1945 میں امریکہ چلا چکا تھا، 1949 کے اندر رشیا نے بھی ایکوائر کر لیا تھا، اور ہم نے کوئی نئے طریقے سے تو ریسرچ نہیں کی تھی. جس طرح مرضی کیا تھا، باہر سے ہیلپ لے لی، کچھ تھوڑا سا فارمولا کہیں اور سے مل گیا، کسی اور سے کچھ ہو گیا، میزائل ٹیکنالوجی کسی اور کنٹری سے لے لی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے بہت کم ملکوں کے پاس ہے نعمت. میرا پوائنٹ اس وقت صرف یہ ہے کہ انوویشن، یہ تخلیق ہماری نہیں تھی کہ یہ نیوکلیر فیوژن کے ذریعے اس طرح انرجی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ہمارا نہیں تھا کام.
اور بے شک ہمیں اتنے سال ہو گئے نیوکلیر بام بنائے ہوئے، لیکن ابھی بھی اگر ہم نے کوئی نیوکلیر پاور پلانٹ بنانا تو ہم چائنا کو بلا رہے ہوتے ہیں یا مختلف ملکوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، آپ آگے پلانٹ لگا کے دیں ہمیں. اسی طرح ہی اگر ہم لوگوں نے کوئی روڈ بنانی ہے تو ہم بھی باہر کے ملک والوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں روڈ بنا کے دیں. ہمیں تو نہیں پتہ کہ روڈ کس طرح بنائی جائے گی. پاکستان نے اگر یہ سولر انرجی کے بیس کے اوپر اگر سولر پاور پلانٹ بنانا ہے جو بھاولپور کے پاس ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سولر انرجی کے اوپر بیس کرتا ہوا پاور پلانٹ ہے، لیکن وہ سب کچھ کیا ہے؟ چائنا ہمیں لگا کے دے رہا ہے، چائنا سب کچھ کر کے دے رہا ہے. یہ جو اکنامک کوریڈور، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انجینئرنگ کہ کون سی روڈ جانی چاہیے، کس روٹ سے جانی چاہیے، کیا فیزیبل ہوگا، وہاں پہ ایئرپورٹ کس طرح بننا ہے، اس کی ساری انجینئرنگ تمام کے تمام جو اس کے پیچھے جو سائنس ہوگی وہ تو ہم تو نہیں لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح ہی ہے، جیسا صرف میں مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بالفرض کوئی شخص ہے جس کی ذات ہے وہ مغل ہے، اس کے نام میں مغل بھی آتا ہے، وہ کسی جگہ کے اوپر کسی ریسٹورینٹ کے اوپر باہر جو ہے وہ دروازہ کھولنے والا بنا ہوا ہے. بس جو لوگ آئیں گے وہ دروازہ کھولنا ہے آپ نے، یا لوگوں کی گندی پلیٹیں اٹھانی ہے آپ نے، جا ٹیبل کے اوپر کپڑا مارنا ہے. اور وہ یہ کہتا پھرے کہ جی میں جو ہوں نا، میں مغلوں کی اولاد میں سے ہوں، اور جو میرے آباء و اجداد تھے نا وہ تو یہاں کے شہنشاہ بھی تھے اور انہوں نے یہ بنایا تھا، اور یہ تاج محل جو ہے یہ تو ہمارے آباء و اجداد. بھائی انہوں نے تو بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں ٹیبل پہ کپڑے مار رہے ہیں؟ جو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اسی طرح ہی ہم مسلمان جو ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، ہم نے کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اپنی حیثیت دیکھنی ہے، ہمارا اپنی کیا سٹینڈنگ ہے. وہ گولڈن ایج تھی وہ، لیکن اس وقت کی جو اب ہمارے اوپر ڈارک ایجز ہیں، جو ہمارے اوپر اس وقت تاریکی ہے، اور اس کے اندر جو اسکیپ گوٹ بنا ہوا ہے، جو اصل میں تھوڑا سا سلینگ سا لفظ یوز کرنے لگا ہوں، لیکن جو اصل میں اس وقت پوری دنیا میں رگڑا کھا رہے ہیں، جہاں مرضی جنگیں ہو رہی ہیں، جو مرضی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جو اصل میں رگڑا کھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو ڈارک ایجز جو ہیں، اور جو ان کا جو یورپ اور ان کنٹریز کا جو پیک ہے، جس کے اوپر وہ جس کے سہارے جس کے اوپر چڑھ کے اور جس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ کر رہے ہیں، وہ سارا رگڑا جو ہے وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں، ہم مسلمان کھا رہے ہیں. اور اس بارے میں ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ابھی ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہماری کوئی پلاننگ میں سے ہے، نہ کسی دنیا کی کسی بڑے مسلم لیڈر کی پلاننگ میں کوئی چیز ہے کہ ہم نے اس ذلت اور رسوائی سے کس طرح نکلنا ہے. آخر وہ راستہ کیا ہے؟ جو سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اب واپسی کا راستہ کیا ہے، دوبارہ ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم اتنا ڈاؤن فال کیوں آیا ہے، یہ تو تقریباً ہر ایک ایمیچور کی ذہن میں آتا ہے. جس کے تھوڑا سا ذہن بھی اس طرف ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، یا تھوڑا سا اس کو ہسٹری ہے، کوئی بھی معمولی سی بات بھی بتائی جائے تو یہ آبویس چیز ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تو اب کیا ہوا ہمیں، اور ہم واپس کیوں نہیں اٹھ پا رہے، یا کس طرح اٹھ سکتے ہیں دوبارہ، کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہی مقام حاصل کر سکیں جو ہمیں پہلے حاصل تھا. تو مسند احمد کی ایک حدیث آپ کو بتانا چاہوں گا میں ابھی. ان حذیفہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکون نبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، لیکن پوری امت مراد تھی، آنے والے تمام لوگ، میں اور آپ سب لوگ شامل ہیں اس میں، کہ تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ قائم رہے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں صحابہ کے ساتھ کتنا اور ساتھ تھا یہ اللہ جانتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، جب تک اللہ چاہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ کا خاص کوئی حکمت پوری نہیں ہو جاتی، خاص ایک وقت نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے گا. سب سے خوبصورت بات کیا ہے نبوت کی؟ کہ ہر وقت ایک ایسی ہستی درمیان موجود ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، جس کے اوپر وحی آ رہی ہے، جن کی ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو بہترین ہے تمام انسانوں میں، جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام میں بہترین ہے، امام الانبیاء بھی ہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، فرشتے، انسان جتنے بھی ہیں، جنات وغیرہ، سب میں بہترین، تخلیق میں سب سے بہترین مقام کے اوپر ہے. کوئی انسانوں کو، کوئی مسلمانوں کو کوئی پریشانی کچھ ہوتی تھی، کیا کرتے تھے؟ سیدھا جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے.
نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ وہ بیٹھے رہتے تھے مسجد میں اور صحابہ سے بات بھی کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، صحابہ اپنے باتیں پوچھتے تھے. تو آپ کے پاس ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کی گارنٹی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بلکہ دوسرے تمام لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. تو وہ ہستی موجود تھی، بہت خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی. ایک میں نے جو سب سے پہلی کلاس لی تھی رمضان سے پہلے، اس کے اندر میں نے کیا کہا تھا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں گفٹڈ مسلمان پیدا کر دیا، اور اوپر سے یہ بھی موقع دیا کہ ہم لوگ اپنے اس ایج کے اندر، جس ایج میں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا، ہمیں دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کچھ اور کام کرنا چاہیے تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ دین کے نام پہ کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن سب سے بہترین اس کے اندر مسلمان ہونے میں سب سے بہترین لوگ وہ رہے، سب سے زیادہ رحمت اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، مسلمان بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ان کو نصیب ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قائم رہے گی، اس کی خیر و برکت رہیں گی، موجود رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، نبوت اٹھا لے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلے گئے. زندگی ان کی جو تھی، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا. اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اسے، نبوت کو. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو اس لیے اب وحی کے دروازے بند، ہمیشہ کے لیے بند. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی تھی. وہ یہ رحمت تھی کہ ان کی جو تاریخ تھی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، دس از اے ٹائم اسپین آف 1400 ایئرس، 1400 سال کا تقریباً بنتا ہے. تھرو آؤٹ اس پیریڈ کے اندر ان کے ہاں نبی موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کانت بنی اسرائیل تسوسہ الانبیاء، بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھے. کلما ہلک نبی خلف نبی، جیسی کوئی نبی فوت ہوتا تھا ان میں سے کوئی اور نبی آ جایا کرتا تھا، یعنی کہ کسی اور شخص کے اوپر وہی آنا شروع ہو جایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کیا تھی کہ ہر وقت ایک بندہ ایسا موجود ہے، ایک ہستی ایسی موجود ہے جو نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آخری جو امت تھی یہ آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی بھی تھے. اب وہی کے دروازے بند. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، لیکن اس کے بعد پھر خلافت کا دور آئے گا جو کہ نبوت کے عین نقش قدم پر ہوگا، رائٹ آن دا فٹ اسٹیپس آف نبوہ. جس پیٹرن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، جس راستے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اسی راستے کے اوپر ہوگا. وحی کی ضرورت نہیں، اگر یہ قرآن ہے تو وحی کی کوئی ضرورت نہیں. اور تو وحی کے ذریعے اور اسی قرآن کی وضاحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ صحابہ نے یاد کی ہوتی تھی. اور وہ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب بھی وہ بیٹھا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھایا کرتے تھے، ریوائز کیا کرتے تھے باتیں. کوئی بات بتاؤ ایسی جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو وہ بتاتے تھے. پھر وہ اپنی بات کو اور بھی ایڈ کرتے تھے کہ ہاں ہم نے بھی اس طرح کی بات سنی تھی. اور وہی باتیں چلتے چلتی ساری تقریباً ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہو گئیں، بہت بہترین کیٹیگرائزیشن کے ساتھ. محدثین نے جس کے اوپر بہت بہترین کام کیا کہ اب میرے اور آپ کے جیسا بندہ جو کہ اصول الحدیث اور علوم الحدیث کے اندر نہیں واقف، اس کے لیے بہت سمپل سا کام ہے کہ جو کیٹیگرائزیشن کر دی یہ محدثین نے، ہم ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے جائیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ حسن سند کے ساتھ ہے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے پھر خلافت کا دور آئے گا اور وہ عین نبوت کے نقش قدم کے اوپر ہوگا. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے. یہ کون سا دور تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے دور تک کا جو وقت رہا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا لیا. اب آگے کے لیے کیا فرمایا؟ ثم تکون ملکن عاجزا، پھر اس کے بعد موروثی بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آ جائے گی، موروثی بادشاہت، کہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ بادشاہ ہوگا، اس کی اولاد میں سے بادشاہ ہوگا، چاہے وہ کوالیفائی کرتا ہے نہیں کرتا، وہ متقی ہے نہیں ہے، اس کو امت کی پرابلمز کی کیئر ہے نہیں ہے، وہ اسلام کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے، لے کے چل رہا ہے نہیں چل رہا، ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. بلکہ تھوڑے اور ایکسٹریم کیسز کے اندر وہ نماز اور روزے کا بھی پابند ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلط حرکتیں تو نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی اس کا کریکٹر خراب تو نہیں ہے، اس کی راتیں پاک ہیں کہ نہیں ہیں، وہ تمام کوالٹیز ہیں نہیں ہیں، نو ون کیئرز. تو یہ جو ہے وہ بادشاہت آ گئی. اسی پیٹرن کی بادشاہت جو پہلے ہوتی تھی، پہلے بادشاہتیں کیا ہوتی تھی کہ بادشاہ جو ہے اس کا ہر بات جو ہے وہ حرف آخر ہے، جو اس نے کہہ دیا، جو اس کی خواہش ہوئی. ملک کے تمام جو ریسورسز ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. خلافت کے اندر کیا ہوتا تھا، اس قدر انڈیویجولز کو رائٹس حاصل تھے، عام آدمی کو اتنے رائٹس حاصل ہوتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ والے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس سے پہلے حضرت عمر نے مسلمانوں کے ہاں کوئی جو مال غنیمت میں سے سامان آیا تھا، ان میں سے کپڑے جو تھے وہ ہر ایک کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. حضرت عمر جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عرب بھی نہیں تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور صحابہ جو تھے انہوں نے بھی ان کو سیکنڈ کیا، اور جو لوگ تھے نہیں بھی صحابہ تھے انہوں نے بھی سیکنڈ کیا. انہیں کیا کہا، انہوں نے کہا نہ تو ہم آپ کا خطبہ سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ آپ نے کس طرح انصاف سے لیا. کیونکہ جو مال تقسیم ہوا تھا، جو کپڑا تقسیم ہوا تھا وہ ایک خاص لینتھ کا تھا، بہت بڑا کپڑا نہیں تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت قد والے تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب چلتے تھے تو لوگوں میں چلتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہیں، اتنی ہائٹ والے تھے وہ. تو ایک لباس جو ہے یہ آپ کو پورا نہیں آ سکتا جبکہ آپ نے پورا بنایا ہوا ہے. وہ جو اگر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہوئی ہے کوئی، اس کو پہلے جسٹیفائی کریں تو پھر ہم بات سنیں گے. تو اس کے اوپر کیا ہوا، یہ نہیں کہ حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے اور تم لوگ کس طرح کے میرے جو ہو میرے انڈر آنے والے ہو کہ تم لوگ. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ جسٹیفیکیشن دو اس بات کی. تو انہوں نے کیا بتا دیا کہ جو میرے حصے کا کپڑا آیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو گفٹ کر دیا تھا تاکہ وہ اپنا ایک کمپلیٹ ڈریس بنا سکیں. جب یہ جسٹیفیکیشن آ گئی پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بات سنیں گے، اب آپ نے جو کہنا کہیں آپ. اس قدر آزادی تھی مسلمانوں کو کہ ایک عام شہری جو ہے وہ خلیفہ کے اوپر ڈائریکٹ تنقید کر سکتا ہے، اگر وہ تنقید والی بات ہے تو ڈائریکٹ تنقید کی جائے. حضرت عمر بن خطاب نے، حضرت عثمان نے کئی گورنرز بدلے تھے، خاص طور پہ عراق کے صوبے کے اوپر جو بصرہ یہاں پہ لگائے ہوئے تھے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ عوام جو ہے وہ جس طرح چاہ رہی ہے ان کی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے. لیکن بادشاہت کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، بادشاہت کے اندر تو ظلم ہوتا تھا. بادشاہت کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو بادشاہ جو ہے وہ ظلم کے مبنی کوئی بھی حکم دے سکتا ہے. تو یہ دور آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اسلام کا ڈکے ہے، لیکن یہ ہے گریجول ڈکے. اسلام کے احکامات آہستہ آہستہ کر کے اترنا شروع ہوں گے. اور یہ دور جو ہے یہ مختلف فیزز میں رہا ہے، کوئی ایک نہیں رہا. جیسے بنو امیہ کا دور تھا، پھر بنو عباس کا دور آیا. لیکن بنو عباس کس طرح آئے تھے؟ بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کو مارا تھا، انہوں نے قتل کیا تھا، میسیکر کیا تھا. وہ بلکہ بنو امیہ میں سے ہی ایک تھے جو بچ کے چلے گئے تھے، جو اندلس کے علاقے کے اندر پھر جا کے انہوں نے اپنے وہاں پہ خلافت کا اعلان کیا تھا. لیکن ان کے بھی بیٹوں کے اندر پہ جھگڑا پڑ گیا تھا. کیونکہ وہ جو برکت والی بات تھی اس سے ہٹنا شروع ہوئے تھے، تو اس لیے یہ معاملات جو تھے یہ ٹوٹ پڑنی شروع ہوئی تھی. وہ میں آہستہ سے کر کے آپ کو حدیثیں آپ بھی بتاتا جاؤں گا. اب بنو عباس کا جو دور آیا تھا، بنو عباس کا جو دور تھا اس کا 13th سینچری کے اندر بغداد کے اوپر جس طرح کا میسکر ہوا تھا، جو تاتاریوں نے کیا تھا، کہ جس طرح ختم کیا تھا اس شہر کو، تو وہ جو معاملہ ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا.
ایجپٹ اور اس سائڈ کے اوپر کچھ اور نے فاطمین جو تھے انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا. جو سسلی کا علاقہ ہے یورپ کے بالکل ٹاپ کے اوپر، جس کے ریلیٹڈ اقبال کی ایک نظم بھی ہے، تو وہاں پر بھی مسلمانوں کے یہ باقی لوگ نہیں گئے تھے، وہ ایک ریموٹ آپ سمجھ لیں گے خلافت سی بنی تھی. انڈیا ہندوستان کی سائڈ کے اوپر یہ ٹرک نسل کے مغل آ گئے تھے یہاں پہ، ان کی حکومت یہاں پہ رہی تھی. پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا معاملہ، تو آٹومن امپائرز، خاندان عثمان، سلطنت عثمانیہ جو ہے ان کا دور آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ مسلمان جو ہیں یہ ون یونٹی میں نہیں رہے تھے، ایک امت واحد نہیں رہے تھے اس سینس کے اندر. پولیٹیکلی بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے کہ مختلف مذاہب بنتے گئے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مذہب کا جو لفظ ہے نا، اصل میں ہم لوگ تو اردو میں استعمال کر لیتے ہیں ڈائریکٹ ریلیجن کے لیے، اسکول آف تھاٹ کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح حنفی مسلک ہم کہتے ہیں تو حنفی مذہب اصل میں ہے. اس طرح ہی امام مالک کے نام کے اوپر جو ہے جو ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ مالکی ہو گئے. اس طرح شافعی ہو گئے. اس طرح امام احمد بن حنبل کو جو فالو کرتے ہیں وہ حنبلی ہو گئے، حنبلی کہلائے. اس طرح پھر اور بھی ائمہ آتے رہے تھے. یہ تو چند ہے جن کے نام کے اوپر فقہ باقاعدہ طور پہ مرتب ہوتی نہیں، ورنہ ادروائز بہت تھے فقہ جو تھیں بہت تھیں، اور یہ نیچرل بات ہے. اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث سے یا بہت ساری چیزوں کے اندر، اسلام کی چیزوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ویگ ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر گنجائش بن جاتی ہے. میں ایک ایگزامپل یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ سفر کی نماز ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے، آپ نے سفر میں اگر آپ ہیں تو اس کی جو پریسائز ڈیفینیشن ہے کہ کتنے ڈسٹینس کے بعد سفر کی نماز شروع ہو جائے گی، کتنے ڈسٹینس کے بعد، اس کی پریسائز کوئی کیلکولیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا کے گئے. اب وہ مختلف واقعات مختلف حدیثوں میں جو ہوتے رہے ہیں، یا مختلف حدیثوں کے اندر جو مختلف باتیں آئی ہیں، اس سے مختلف جو ائمہ تھے انہوں نے مختلف رولز پک کیے. ان میں سے کچھ کی بات ٹھیک بھی ہے اور دلیل کے بنیاد کے اوپر ہے، کچھ کی دلیل بہت کمزور ہے. لیکن بہرحال ایک پوائنٹ ہے ایسا جو سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اوپر بہت پریسائز ہو کے بات نہیں بتائی تھی ان کے اندر تھوڑا بہت گنجائش تھی. لیکن اس کے اوپر سختی کہاں پہ آ گئی؟ جب یہ کہہ دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو اسلام ہے، لیکن یہ جو باقی کہہ رہے ہیں یہ تو اسلام کے دائرے سے نکل چکے ہیں. اور ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو ہی، پریکٹسنگ مسلمز کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ تو ریجیکٹڈ ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے فتوے لگانے شروع کر دیا. تو اس کے اندر ود ٹائم ریجیڈیٹی بڑھتی رہی. جو ائمہ خود تھے انہوں نے نہیں، لیکن ان کے فالوورز نے ریجیڈیٹی بڑھاتے رہے. پولیٹیکلی اسلام ڈیوائیڈ ہو گیا، سیکس میں اس طرح ڈیوائیڈ ہو گیا، زبان کی بنیاد کے اوپر علیحدہ ڈیوائیڈ ہوتے گئے تھے، نسل کی بنیاد کے اوپر دوبارہ ڈیوائیڈ ہوتے گئے تھے. جبکہ وہ تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں کیا تھیں؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ساری کی ساری جو ہیں یہ اسلام کے امبریلا کے اندر آتی ہیں. لیکن ہم نے اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے کیا کیا؟ تقسیم پیدا کرنی شروع کر دی تھی. تو بہرحال یہ جو ملوکیت تھی اس کے اندر جو تھا، اس کے اندر کچھ اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں، اچھے خلیفہ بھی آئے ہیں، جیسے ہارون رشید کا دور جو تھا، مامون رشید کا جو دور تھا، اور بھی اچھے آئے ہیں. جس طرح یہ اندلس کا جو دور گزرا تھا، اچھے بادشاہ آئے ہیں. لیکن وہ انڈیویجول ایگزامپلز ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایز اے ہول یہ ایگزامپل فٹ بیٹھتی ہے. تو یہ دور رہا، بادشاہت آ گئی. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب یہ اٹھا لی جائے گی تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ ثم تکون ملکا جبریا، اس کے بعد جبر کے ساتھ بادشاہت آ جائے گی، جبر والی، زبردستی والی بادشاہت. اب یہ صحابہ نے اس دور میں کیا سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اب ود ہسٹری ود ٹائم ہمیں سمجھ لگی کہ کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب یورپ کے اندر گن پاؤڈر ایجاد ہو گیا اور انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، سب سے آگے تو انگلینڈ تھا، اور انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً باقی یورپ سے ترقی انڈسٹریلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے 50 سال آگے تھا تقریباً، فرانس اور باقی اسپین اور ان کنٹری سے. لیکن بہرحال ان ملکوں نے کیا کیا؟ ان ملکوں نے یہ کہ پہلے کیا کرتے تھے؟ آپس میں لڑا کرتے تھے یہ یورپین کنٹریز. انہوں نے اب کیا کر لیا؟ پوری دنیا ہمارے سامنے کھلی ہے، بھاگو جہاں بھاگنا ہے، جاؤ حاصل کر لو جو ملک نظر آ رہا ہے. تو یہی وہ دور ہے کہ جب
ان کی فوجیں نکلتی رہی تھیں اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرتے رہے، انگلف کرتے رہے پوری دنیا کو. پوری دنیا کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اسلام جہاں جہاں تھا صرف سینٹرل عرب کو چھوڑ کے جہاں جہاں اسلام تھا وہاں پہ کوئی نہ کوئی کنٹری کوئی نہ کوئی یورپین کنٹری کی کالونی بن گئی تھی. فرانس، اٹلی، برٹن، کچھ کیسز کے اندر پھر اسپین، ان تمام نے جہاں جہاں ان کا بس چلا تھا ان کی بادشاہت آ گئی تھی. اور جب ان کی بادشاہت ہے تو کون سی شریعت چلنی ہے؟ تو یہ مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسی بادشاہت جو جبر والی، جس میں جبر ہوگا. سخت ناپسند کرے گی عوام لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور کیوں انہوں نے آرام سے کانکر کر لیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس جو ایج حاصل ہو گیا تھا گن پاؤڈر کا، اس کا مقابلہ نہیں باقی ملک کر سک رہے تھے. جس طرح یہاں پر جب آئے تھے ہندوستان کے اندر تو یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پہ تو ٹھیک ہے ہاتھی بہت بڑی فوج تھی، آرچرز تھے، وہ نیز باز تھے اور بہت کچھ چیزیں تھیں اور تھی، لیکن توپوں کا کیننز کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے مسلمان جو تھے یہاں پہ انہوں نے شکست کھائی تھی، بڑے آرام سے شکست کھاتے گئے تھے. ہاں یہ بھی ہے، میں بیچ میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ جس نے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مسلمان جو تھے وہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ ہراتے گئے صرف طاقت کے بل بوتے کے اوپر نہیں. مسلمانوں کی اپنی خامیوں کی وجہ کیا مثلا کیا جو آج کل کا بنگلہ دیش ہے، جب بنگال کی سائڈ کے اوپر انگریز آئے تھے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کے ذریعے، تو کون تھے وہاں پہ؟ مسلمانوں کے کون تھے وہاں پہ نواب یا جو ہیڈ کر رہے تھے؟ سراج الدولہ. اب سراج الدولہ کے ساتھ جو تھے ان کے اپنے لوگوں نے غداری کی تھی. اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا تھا. لیکن جہاں پر کسی ایک نے بھی، چاہے چھوٹے سے علاقے، مثال کے طور پہ ٹیپو سلطان کے بعد بہت تھوڑا سا علاقہ تھا، بہت یہ نہیں کہ پورا آدھا انڈیا جو ہے وہ ٹیپو سلطان کے پاور کے اندر آتا، لیکن تھوڑا سا علاقہ تھا. لیکن اس بندے کی بہادری اور شجاعت، وہی بات جو میں نے پہلے ایک دفعہ کی تھی، شاید وہ کوسچن آنسر کے اندر بات ہو رہی تھی کہ بہادری جو ہے جب ایک دفعہ انسان کے اندر خوف اتر جاتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب اس بندے کی سوچ یہ بن گئی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ہندوستان کے اندر کتنے لوگ اور تھے، ہم کس کس کا نام جانتے ہیں؟ کسی کا نام نہیں جانتے. البتہ اس ایک شیر کا نام ضرور جانتے ہیں، ٹیپو سلطان کا. باقی کس کا نام جانتے ہیں ہم لوگ؟ کسی کا بھی نہیں. تو اس طرح مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں، غداری، دنیا پرستی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ جو دشمن تھے ان کو موقع ملتا رہا تھا، وہ آگے بڑھتے رہتے.